औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल काफिरून हम लोगों ने शुरू की हुई है। और क्या नंबर है जी सूरा का? 109 नंबर सूरा है। 6 इसमें आयत हैं और हम आयत नंबर 2 कर रहे थे। ला अबुदु मा ताबुदून। अ, ला आबुदू मा ताबुदून। आबुदू और ताबुदून ये दो अल्फाज हमने पिछली क्लास में ग्रामेटिक एनालिसिस कर ली थी। और आज इंशाल्लाह ताला ला और मा के बगैर बारे में हम कुछ सीखेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने इसको काफी पढ़ा हुआ है पहली सूरतों में भी। और इसको हमने कोर्स के बीच में भी पढ़ा हुआ है। लेकिन एक दो बातें हम कुछ इसमें इजाफी देखेंगे जो कि पहले हमने शायद नहीं पढ़ी थी। उसके बारे में हम आज देखेंगे कि क्या हमें इससे एक्स्ट्रा बात मिलती है। अ, ला के बारे हमने सीखा हुआ है, बहुत सारे ला होते हैं। लेकिन उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट ला है जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की हुई है पहले भी। ला जो एक तो हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं के तौर पे आता है। जो सबसे पहला ला है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, नहीं के तौर पे आता है। और ये लामे अमर जब हमने पढ़ा था फेले अमर, और फेले अमर में हमने पढ़ा था कि शुरू में ला प्लस त लग जाता है। ठीक है, हमने ये सीखा था ना, ला प्लस ते लग जाता है। और ये ला प्लस ते क्या करता है? किसी काम से रुक जाने का हुक्म देता है। किसी काम से रुक जाने का हुक्म देता है। यानी कि मत करो, मत बैठो, मत जाओ, मत बोलो। यानी कि अब ये जब भी आएगा ला प्लस स, इसकी निशानी क्या है कि इस ला के बाद फेले मुजारे होता है। ला के बाद फेले मुजारे होता है जो कि मुजारे में तब्दीली भी पैदा कर देता है। ठीक हो गया। ये ला हमने बहुत, और तब्दीलियां भी आपको याद ही हैं कि अगर वाहिद हो तो एंड पे यानी कि अगर मादे पे एंड कर रहा हो तो लास्ट लेटर को साकिन कर देता है, सकून दे देता है, यानी कि जाजिम कर देता है। वर्ड मजजूम हो जाता है, नून एराबी हो तो वो गिर जाता है। यानी कि इस किस्म की वो उसके अंदर तब्दीलियां भी पैदा कर रहा होता है। और इसको हम नहीं के मीनिंग में लेते हैं, लाइन नहीं कहलाता है। इसके बाद हमने एक और ला पढ़ा जो कि कहाँ पे आता है। यानी कि हम देखेंगे कि अगर ला के बाद
فعل لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، فعل لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو یہ کون سا ہوگا؟ سمپل نہیں، لائے نفی. کیا کہلائے گا؟ لائے نفی. یعنی کہ صرف یہ نفی پیدا کر رہا ہے اس کے اندر، کسی کام سے کسی بات کا انکار. ٹھیک ہے، مثلا میں کہتی ہوں یہ شروع میں بہت زیادہ آیا ہوا ہے پہلے پارے میں، لا یشکرون. لا یشکرون، وہ سب شکر نہیں کرتے، وہ سب شکر نہیں کرتے. لا یعلمون، وہ سب عمل نہیں کرتے. لا تعلمون، وہ سب علم حاصل نہیں کرتے. تم سب علم حاصل نہیں کرتے. تو یہ ہم نے بہت سارے ورڈز پڑھے ہوئے، لیکن آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ کوئی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آ رہی، نہ تو آپ کا کوئی نون عربی گرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ کوئی آپ کو سکون نظر آ رہا ہے. یعنی کہ صرف سمپل نفی کے لیے ہے، انکار کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ایک ہم نے لا پڑھا تھا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لائے نفی جنس، پورے جنس کا انکار. اور یہ اسم سے پہلے آتا ہے. مثلاً ہم کہتے ہیں لا الہ، اور لا ریب، لا اکرہ فی الدین. لا اکرہ فی الدین، دین میں کسی بھی قسم کی سختی نہیں ہے. یعنی کہ سختیوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں سے کوئی ایک قسم بھی نہیں ہے دین میں. جتنے بھی دنیا میں پاسبل الہ ہیں ان میں سے ہر الہ کا میں انکار کرتی ہوں، الا اللہ، سوائے اپنے اللہ کے. لا ریب فیہ، کسی بھی قسم کے شک کی جتنی بھی اقسام دنیا میں موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک قسم بھی ایسی نہیں کہ جس کا میں یعنی کہ ان سب شک و شبہات کا میں انکار کرتی ہوں. یعنی کہ کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے اس کتاب کے اندر، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ کتاب اللہ کی، بغیر کسی بھی ایک بھی قسم کے شک کے گنجائش نہیں ہے اس میں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ہماری کیا کہلاتا ہے؟ پوری جنس کا انکار کی نفی کر دینا، پوری جنس کی نفی کر دینا. اور اس کی ایک اور نشانی کیا ہے کہ جو اسم ہوتا ہے مرفوع سے منصوب ہو جاتا ہے. یعنی کہ ہر اسم جو ہم نے پڑھا کہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے،
یہاں اس لا کے لگنے کے بعد وہ اسم نصب کی حالت میں آ جائے گا. لا کے بعد الہا، اگر میں لا ہٹا دوں تو بن جائے گا الہو. ٹھیک ہے، لیکن اس لا نے اس کو الہا. لا ریبا، ریبو بدل گیا ریبا. لا اکرہ، اکرہا، ہا تھا میں نے اس کو تا بنا دیا. لا اکرہا، اب ہا جو ہے وہ پیش کے بجائے زبر والا ہو گیا، تو یہ ایک تبدیلی یہ بھی پیدا کر دیتا ہے. سب کو کلیئر ہو گیا؟ جی. اب یہ تو 3 امپورٹنٹ قسم کے لا ہیں، لیکن یہاں پہ جو ایک اضافی چیز ہم آج سیکھنے لگے ہیں حرف نہیں کے بارے میں. حرف نہیں جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جب بھی مضارع سے پہلے آتا ہے، کیونکہ حرف نہیں جو ہے وہ تو مضارع سے پہلے آتا ہے نا. حرف نہیں کے بارے میں نے کیا کہا تھا کہ یہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے. تو حرف نہیں مضارع کے معنی کو صرف مستقبل میں لے جاتا ہے. حال کو حذف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، کیا میں نے کہا؟ یہ سوری نفی والا ہے، میں اس کو نہیں میں ڈال رہی ہوں. نفی والا جو ہے حرف نفی. حرف نفی مضارع کے معنی کو صرف مستقبل میں لے جاتا ہے. آپ نے کہنا ہے نا کہ میں انکار کر رہا ہے نا، بیسکلی مضارع کا کیا مطلب ہے کہ آپ یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ میں ویسے تو آپ کہتے ہو مضارع میں اگر لفظ ہوتا کہ مثال کے طور پہ کوئی مضارع کا ورڈ لے لیں ہم، اسی کو دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید میں. مثلا یہاں پہ تابودونا، ٹھیک ہے، تم سب عبادت کرتے ہو کرو گے، ایسے ہی ترجمہ کرتے ہیں نا مضارع کا کہ تم سب عبادت کرتے ہو کرو گے. اب یہاں پہ کیا ہوگا جب میں کہنا ہے کہ میں نے عبادت، تم سب عبادت، ایک تو ہے نا کہ آپ منع کر رہے تم سب عبادت نہیں کرو، ٹھیک ہے، یعنی کہ فعل امر، لیکن یہاں پہ نہیں ہے، نہیں کے طور پہ کہ میں عبادت نہیں کروں گا، میں عبادت نہیں کروں گا، ہم بازار نہیں جائیں گے، تم سب بازار نہیں جاؤ گے، ٹھیک ہے، یا تم سب نہیں کھیلو گے.
تو یہاں پہ حال یہ نہیں کہہ رہے تم سب نہیں کھیل رہے ہو اور کھیلو گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس نے اس کو مستقبل کے اندر لے کے چلے جانا ہے، اس لائے نہیں نے۔ اب انشاءاللہ ابھی آگے ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن کے اوپر، تو ہمارا جو اس میں یہاں پہ الفاظ آ رہے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بن رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں پہ آ رہا ہے، اسی کو ہم دیکھ کے اس کے مثال لے لیتے ہیں۔ کہاں کہاں پہ یہ آیا ہوا ہے لا کے ساتھ؟ لا سب سے پہلے آیا ہے لا اعبدو، پچھلی کلاس میں ہم نے اس کا کیا تھا کہ یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں علامت مضارع کون سی ہے؟ واحد متکلم حمزہ، انا والی، انا، ٹھیک ہے، میں۔ اور اگر یہ لائے نہیں ہوتا تو یہ کیا لکھا ہوا ہوتا؟ نسرین زاہد آپ بتاؤ، اگر یہ لائے نہیں ہوتا تو یہ کیا لکھا ہوتا؟ اگر میں نے کہنا ہوتا، اب اپنے آپ کو تو آپ ویسے بھی نہیں کہتے نا کہ میں عبادت مت کرو، اگر مثال پھر کے طور پہ یہ یہ تابدو لا تابدو ہوتا، تو اگر یہ فعل نہیں ہوتا تو کیا لکھا ہوتا؟ اگر فعل نہیں ہوتا تو یہ پیش جو تھا وہ اس میں بدل جاتا زبر میں، بیٹا لا جب آبدا، امر بنتا ہے نا تو امر میں زبر تو نہیں لگتی، امر ہے نا۔ آبود، آبود ہو جائے گا، پھر میم آخر ساکن ہو جائے گا امر کا۔ اور دوسری نشانی میں نے کیا بتائی تھی، ایک تو اینڈ ساکن ہو جاتا ہے یا نون عرابی گر جاتا ہے، سٹارٹ میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ اسٹارٹ میں جی نازیہ، وہ کلمہ ساکن ہو جاتا ہے۔ سٹارٹ کی بات کر رہی ہوں بیٹا، جی نازیہ۔ لا لا پلس تا تھا نا، ہوگا بالکل، نا وہ تو ہمیشہ لا پلس ت سے شروع ہوتا ہے۔ ہم نے کہا تھا نا فعل مضارع سے امر اور نہیں بنتا ہے، اور ہمیشہ حاضر کی 6 شکلوں سے بنتا ہے، تو متکلم تو ہو ہی نہیں سکتا اس کے اندر۔ اسی سے پہلی تو یہ نشانی کہ متکلم اور غائب کے گروپ کا لفظ ہی نہیں ہو سکتا لائے نہیں سے پہلے کے بعد، ٹھیک ہے۔ دوسری نشانی کہ اس میں تبدیلی آنی چاہیے، وہ تبدیلی بھی نہیں آئی ہوئی، تو اس سے کیا پتا چلا کہ یہ نہیں والا لا نہیں ہے بلکہ نفی والا لا ہے۔ اب لائے نفی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ اب کیا کرتا ہے، اب وہ تو جو لائے نہیں ہے وہ لفظی تبدیلی پیدا کر رہا ہے، جزم دے رہا ہے، نون اعرابی گرا رہا ہے، اور شروع میں لا پلس ت لگا رہا ہے، تو اس نے لفظی تبدیلی کی نا، تو جو لائے نہیں ہے وہ مانوی تبدیلی لے کے آ رہا ہے، یعنی کہ اس کے معنی میں تبدیلی آ رہی ہے۔ کیا یہ تبدیلی آ رہی ہے؟ ترجمہ کہ حال کو یہ مائنس کر رہا ہے اور صرف مستقبل میں لے جاتا مستقبل ہے۔ میں بدل رہا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ حال جی کو نکال کر صرف مستقبل میں معنی کو لے گیا، ٹھیک ہے، فعل سے، فعل مضارع سے۔ اب میں اس کا کیا یہ ترجمہ کروں گی؟ لا اعبدو، نہیں، نہیں میں کروں گا، نہیں میں نہیں میں عبادت عبادت کروں گا۔ کروں گا۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ سسٹر، فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کل کہہ دیجئے اے محمد، یا ایوہ الکافرون، کس کو کہہ دیجئے؟ اے کافرو، کافروں کو کہہ دیجئے، اے کافرو، کیا کہہ دیجئے؟ نہیں میں عبادت کروں گا، ٹھیک ہے۔
اب واقعہ کیا تھا، میں نے آپ کو شاید لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ جتنے بڑے بڑے سردار تھے پہلے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے ظلم کر کے، کوئی ان کے رستے میں کانٹے بچھاتا تھا، کوئی مسجد میں ان کے اوپر گن ڈالتا تھا، مختلف طریقوں سے ان کو دین اسلام سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن جب وہ نہیں رکے اور انہوں نے دیکھا کہ دین بہت تیزی سے گاؤں در گاؤں، علاقہ در علاقہ دین پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے ایک نیا طریقہ اپنایا، اور انہوں نے بڑے بڑے سرداروں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف آپشن دینی شروع کر دی۔ کہا کہ یا تو تم ایسا کرو کہ آدھا سال ہم تمہارے اللہ کو مانیں گے اور باقی آدھا سال تم ہمارے اللہ کو ماننا، یا پھر ایسا کرو کہ ہم بھی تمہارے اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی ہمارے اللہ کو مانو، ہم مل کے دونوں خداؤں کو مان لیتے ہیں۔ اس طرح کی وہ ڈفرنٹ بڑے بڑے سردار آپشنز لانے شروع ہو گئے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی اور کہا کہ اے نبی، ان تمام سرداروں کو یہ جواب دے دو، یہ جو کافر سارے آ رہے ہیں تمہارے پاس بڑے بڑے سردار، ان کو یہ جواب دے دو کہ میں عبادت نہیں کروں گا۔ کس کی نہیں کروں گا؟ ما تعبدون، اس کی جس کی تم سب عبادت کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، اب دوسری مزیدار بات اس ماں کے بارے میں کہ یہ ماں اس میں موصولہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ماں اس میں موصولہ بھی کوئی عمل کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یہ جو آپ کی بات ہے آگے، اس کو پریزنٹ میں لے جاتا ہے، یعنی کہ اس کا ترجمے کو حال کے اندر کرتا ہے۔ یہ جو آپ ترجمہ کرو گے یہ حال میں کرو گے۔ کلیئر ہو گیا؟ ماں صلۃ الموصول صلۃ الموصول کے معنی کو حال میں لے جائے گا۔ اب آپ کو اس کا میننگ ترجمہ کرتے ہوئے مزہ آئے گا۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کس طرح سے ترجمہ شروع ہوگا؟ قل یا ایھا الکافرون، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبدو، نہیں میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ماں اس کی جس کی تم سب عبادت کرتے ہو۔ اب یہ پریزنٹ میں ہے، یعنی کہ جس کی تم سب اس وقت عبادت کرتے ہو، اس کی میں آئندہ کبھی بھی عبادت نہیں کروں گا، فیوچر میں کبھی بھی نہیں عبادت کروں گا۔ ابھی جب بات کر رہے ہیں، بات کرتے ہوئے وہ عبادت تو نہیں کر رہے نا جو جس کا وہ انکار کریں، آئندہ کے لیے بتا رہے ہیں نا کہ تم یہ جو آپشنز لے کے آ رہے ہو میرے پاس فیوچر کے لیے کہ تم ایسا کر لو، ایسا کر لو یا ایسا کر لو، تو میں کسی بھی صورت میں اس کی عبادت، ان خداؤں کی عبادت نہیں کروں گا، ایک سیکنڈ بعد، 2 سیکنڈ بعد، یا تا قیامت جب تک میری زندگی ہے، جس کی تم سب اس وقت عبادت کر رہے ہو۔
حال میں عبادت کر رہے ہو. کلیئر ہو گئی بات؟ جی انٹرسٹنگ بات ہو گئی. جی میم واقعی. یہ حرف نہیں اور لائے نفی دونوں فرق ہیں. کیا چیز؟ لائے نفی پہلے آپ نے بتایا نا، پھر اس کے بعد حرف نفی آیا، پھر ما موصولہ آیا. یہ حرف نہیں اور لائے نفی میں فرق ہے؟ نہیں نہیں، سیم ہے نا، وہی لا ہے. نفی کر اچھا رہا ہے نا، بس. لیکن فیوچر میں جا کے نفی کر رہا ہے. مضارع سے پہلے. اگر یہ ماضی یا کہیں اور آتا ہے پھر تو فیوچر والی بات نہیں ہے نا. جب ماضی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے ماضی میں جا کے کیا کرتا ہے. لیکن یہ مضارع سے پہلے جب آئے گا تب یہ اس کا فیکٹ ہے کہ مضارع میں سے حال کو مائنس کرے گا اور مستقبل میں لے جائے گا. یہاں تک کلیئر ہے؟ آگے چلتے ہیں. اس کو حرف نہیں کہیں گے یہ جو آپ نے بھی بتایا، یا آپ لائے کو میں نے نفی کہیں بتایا گے؟ تھا نا کہ جو پہلے دو ہیں، وہ تو سوری ماں کی بات ہوئی تھی. جی یہ حروف ہی ہے نا. لا کا ورڈ حرف میں آتا ہے، یہ اسم یا فعل تو نہیں ہے نا. پہلا آپ نے لا بتایا، لام امر. دوسرا آپ نے بتایا ہے لائے نفی. پھر تیسرا بتایا ہے لائے نفی جنس. اور جی یہ چوتھا تھا جس پہ آپ نہیں نے نہیں، حرف چوتھا نہیں نہیں ہے نا لکھا ہے. بیٹا. لائے نہیں، اچھا یہ نفی والے لا کی بارے میں بتایا ہے. یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ نفی کرتا ہے، لیکن اس میں ایک اضافی بات بتائی ہے کہ یہ ہم نے پہلے نہیں پڑھا ہوا. اچھا یہ لائے نفی ہے بس. جی ٹھیک آگے چلتے ہیں. ولا انتم عابدون ما اعبد. تین نمبر آیت ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد یا عابدو. ابھی کیونکہ ہم گرامیٹکلی دیکھ رہے ہیں تو ساکن کر دیا تو آپ کو شاید یہ امر فیل ہو. عابدو. ٹھیک ہے. اب ان میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہی ریپیٹیشن ہوئی. اب اوپر جو ہے آپ کی جو آیت ہے وہ اب آپ دیکھ رہے ہو کس سے شروع ہو رہی ہے؟ واؤ سے شروع ہو رہی ہے. اور واؤ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو؟ جب بھی واؤ آ جائے شکیلہ آپ بتاؤ گے تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ایک تو واو عطف ہوتا ہے، دو جملوں کو ملاتا ہے آپس میں. ٹھیک، تو یہ کون سا اور والا؟ یہ عطف ہی ہے، ملا رہا ہے جملے کو نا. جی اب یہ واؤ عطف ہے. اب واؤ عطف جیسی آپ دیکھو تو آپ ایک دم کیا ایک بات بتاتے ہو؟ معطوف اور معطوف علیہ والی. بالکل. اس کا کیا مطلب ہوا کہ واؤ سے پیچھے والی آیت نمبر 2 کیا ہے؟ معطوف علیہ. معطوف علیہ ہے. جی. اور آیت نمبر 3 کیا ہوگی؟ معطوف اب کہلائے وہ گی. یعنی کہ پیچھے والی آیت جو ہم نے پوری کر لی مکمل، وہ معطوف علیہ بن کے آ رہی ہے. اور یہ آیت نمبر 3 جو ہے اب یہ اس کی معطوف بن رہی ہے. اور کیونکہ ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 4 اور 3 کے بیچ میں بھی واو ہے، آیت نمبر 4 اور 5 کے بیچ میں بھی واو ہے. اس کا مطلب ہے ہم نے سیکھا ہوا ہے کہ معطوف علیہ تو صرف ایک ہوتا ہے، لیکن معطوفات بہت سارے ہو سکتے ہیں. تو اس کو ہم جی اس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ معطوف ہے نا، تو ہم اس کو معطوف جی 1 کا نام دے دیتے ہیں. ٹھیک ہو کیا؟ صحیح. تو اس کے بعد جو آئے گا یہ آپ جو آیت نمبر ہم 3 پڑھ رہے ہیں یہ معطوف 1 ہے. کلیئر ہو گیا؟ اب ہم جی دیکھیں گے کہ یہ جملے کی قسم کون سی ہے. تبندہ آپ بتاؤ گے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدُو کون سی قسم ہے جملے کی؟ پہلے تو ہم اس کا نا ترجمہ کرتے ہیں.
دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیسے ہوگا، اس کے بعد ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں. جس طرح اوپر ہم نے ترجمہ کیا، اس کا ترجمہ آپ شکیلا کر کے بتاؤ. ٹھیک ہے، تبندہ آپ سے بات کی ہے، سوری. جی. ولا اور نہیں، ولا انتم اور نہیں تم عبادت کرو گے، اور نہیں تم سب. واحد ہے، تم تسنیہ کے جمع ہے. جمع نہیں تم سب عابدون. کیا شیپ نظر آ رہی ہے اس میں؟ جمع کی جمع کے ساتھ شیپ میں نے بولا ہے، وہ تو عدد ہو گیا نا. شیپ کیا نظر آ رہی ہے اس میں؟ عابدون مطلب کہ واو نون کو ہٹا دو تو کیا شیپ ہے؟ عابد عابد اسم ہے عبادت نا، کرنے والا. جی. عبادت کرنے والا. والا قاتل، حاسد، ناصر. کیا شیپ ہے؟ والا والی سب لگا ہے. شیپ بیٹا میں فائل شیپ کہہ رہی ہوں، آپ فائل ترجمہ کر رہے ہو. فائل فائل کی شیپ ہے، اسم جی. الفائل. ہم نے کہا تھا اس میں جب بھی ایگزیکٹ فائل کی شیپ یا مفعول کی شیپ میں ورڈز ہوں گے تو وہ اسم الفائل یا اسم المفعول کہلائیں گے. تو جی. عابدون کیا ہے؟ اسم الفائل. تو اب جی. فائل کا ترجمہ کرنا ہے. اور نہیں تم سب عبادت کرنے والے. کرنے، اب فیوچر میں جانا ہے نا ہم نے. عبادت کرو گے. اور نہیں تم سب نہیں کرو گے میں تو حکم آ رہا ہے نا بیٹا، آپ نے والے تو لے کے آنا ہے کیونکہ فائل ہے. کرنے والے کو. اور نہیں تم سب عبادت کرنے والے، یہ بھی فیوچر کے لیے ہم کہہ رہے ہیں. ہاں. اور نہیں تم سب عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ کون بول رہا ہے بیٹا؟ اپنی باری کا انتظار کرنا ہے آپ لوگوں نے. جی تبندہ مکمل کرو. معبود جس کی میں عبادت بالکل. کروں گا. اور نہیں تم سب عبادت کرنے والے جس کی. اب اس کو کس زمانے میں لے کے جانا ہے؟ مستقبل میں. نہ بیٹا، کرتا ماں ہوں. کس میں لے کے جاتا ہے؟ ماں یہ ابھی بتایا تھا کہ لا فیوچر میں لے کے جاتا ہے، تو ماں کس میں لے کے جاتا ہے؟ حال میں. حال میں لے کے جاتا ہے نا. جی. تو لا انتم عابدون ما عابدو. اور نہیں تم سب عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اب آپ یہ نہیں کہو گے کہ میں عبادت کرتا ہوں کرتا رہوں گا، صرف آپ نے پریزنٹ میں بات کرنی ہے. جس کی میں عبادت بریکٹ میں لکھ رہی ہوں آج حال میں. اس کی میں عبادت کرتا ہوں. جزاک اللہ. کلیئر ہو گیا آپ کو بیٹا؟ جی. تو مزے کا ترجمہ ہو رہا ہے اب. جی الحمدللہ. تو نئی بات ہم نے کیا سیکھی؟ نہیں میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم سب عبادت کرتے ہو، اور نہیں تم سب عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی کہ نہ تم لوگوں نے میری ماننی ہے نہ میں نے تمہاری ماننی ہے. لب لباب اس بات کا یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، جی. اب ہم ان الفاظ کو کھول لیتے ہیں جو ہمارے باقی ورڈز ہیں اس کے اندر. آیت نمبر 3 کے اندر
तबिंदा आप म्यूट कर लें। और जी सायरा आप अब बताओगे। मेरे पास जो वर्ड है एक तो आ रहा है आबेदूना, इसकी ग्रामेटिक एनालिसिस कर लो। सबसे पहले हमने क्या बताना है? इसका अदद बताना है। बेटा एक पैटर्न में आप लोगों को बता बता के थक गई हूँ। आपने जब भी ग्रामेटिक एनालिसिस करनी है एक पैटर्न के साथ चलना है। आपने घर में दाखिल होना है, फिर दरवाजा खोलना है, फिर उसकी अलमारी खोलनी है, फिर उसका सीगा ढूंढना है। एक पैटर्न में आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ बार बार, क्या इस जी पैटर्न से आपने चलना है। किसी भी लफ्ज की अच्छा ग्रामेटिक एनालिसिस करने का एक फिक्स कायदा है। तो जी सबसे पहले आपने बताना है इसका रूट वर्ड क्या है। जी इसका रूट वर्ड है आइन बा दाल। अब बताना है कि सुलासी मुजर्रद है कि मजीद फी है, किस घर में एंटर होना है। ये जो है ये सलासी मुजर्रद है। ठीक हो गया, आपने कहा ये मुजर्रद है। अब आपने मुझे बताना है कि कौन से सुलासी मुजर्रद, बाब को हम अभी छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमने कहा था बाप नाम। इस हाँ जी बाप इसका नून नून ही नहीं होगा। जी नून आप नासर यंसुरु कह रहे हो? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद क्योंकि ये वर्ड्स तो वही चलते आ रहे हैं ना जो हम एक दफा कर चुके। जी 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 बाब नासरा, फिर आगे। अब इसका सीगा बताएंगे। जी ये है ठीक है, तक तो आबिदून। पहुंचे ही नहीं। बाप के बाद आपने अलमारी खोलनी है। कौन सी अलमारी खोलनी है? टीचर ये जेर आया है तो समिया यस्माऊ नहीं होगा ये? नसारा में तो तीनों जबर होते हैं। कहाँ पे आया है जेर? आबिदूना ये है ना? बाप है। बाब में आबिदूना है तो समिया यस्माऊ। बेटा आपका लफ्ज है आबादा। तो जेर आ रहा है ना टीचर बा के नीचे। जी आप बात सुन लेना पहले। इसका मुजारे बनाओ, जी क्या बनेगा? अबदा याबुदू। या अबुदू। ठीक है, जी अभी पहले उसको ग्रामेटिक एनालिसिस मुकम्मल कर लिया करें ना, फिर एंड में सवाल किया करें। आपने उसको बीच में तोड़ दिया है, सही। तो मुकम्मल करने दें। जी जी अब कौन सी आपने अलमारी खोलनी है आपने? अलमारी इसकी कितनी अलमारियां होती हैं? 8 अलमारियां होती हैं। जी 6 फेल की और 2 इस्म की। ठीक है, जी अब जी जी आपने इसमें पहले ये फैसला करना होता है कि 6 फेल के ग्रुप में से है कि ये इस्म है। जी ये है तो फेल। अच्छा फेल है ये। फेल है। क्या यहाँ पे अलामत मुजारे है? नहीं अलामत मुजारे नहीं है। इसका मतलब है मुजारे के दोनों माइनस हो गए। जी माइनस हो गए। उसके बाद माजी अगर ये हो तो ये माजी हो सकता है। वाव नून माजी के एंड पे कभी आता है? माजी के एंड में नहीं आता। माजी भी दोनों ऐड हो हट गए। जी जी फेले अमर और फेले नहीं के एंड पे नूने एराबी रहता है कि गिर जाता है? नूने अराबी गिर जाता है। तो फिर 6 के 6 कैंसिल हो गए, फिर ये फेल कैसे हुआ? नहीं ये फेल नहीं तो हुआ आपको फिर कहना ये। बेटा हमेशा निशानियां देखनी है। वाव नून आप सही है। याद रखो कि माजी में कभी नहीं आ सकता। जी वाव नून या तो इस्म के एंड पे आता है या फेले मुजारे के एंड पे आता है। जी तो इतनी आसान सी बात है, अगर अलामत मुजारे मौजूद है तो वो मुजारे है, और अगर नहीं मौजूद तो वो इस्म है। जी तो, ऐसे ही। तो फिर इसमें क्या मुश्किल बात हुई?
تو اب یہ اسم گروپ سے ہے کہ فعل گروپ سے ہے؟ یہ اسم گروپ سے. اسم کی 2 الماریاں، اب دونوں الماریوں کے نام کیا ہیں؟ اسم الفاعل، اسم المفعول. اس کا مطلب ہے اسی میں سے کسی ایک سے ہے نا. جی جی. ثلاثی مجرد جو ہوتا ہے وہ ایگزیکٹ فاعل اور مفعول کی شیپ پہ ہوتا ہے، اور مزید فی میم اضافی سے شروع ہوتا ہے. جی. تو اس سے بھی پتا چلا کہ اسم الفاعل یہ ثلاثی مجرد ہے. اب آپ بتاؤ کہ اسم الفاعل ہے کہ مفعول، کیا چیز بتاتی ہے؟ یہ اسم الفاعل ہوگا. مفعول تو مفعول کے پیٹرن پہ آئے گا نا. جی جی. یہ تو فاعل کے پیٹرن پہ ہے، تو یہ اسم آپ الفاعل ہے. اب جس بچے نے سوال کیا تھا وہ ذرا پہلے کرسی پہ کھڑا ہو اور پھر مجھے بتائے کہ یہ کیا ہے. کس نے سوال کیا تھا؟ ٹیچر میں نے کیا تھا. تو فاعل کے کیا حرکات ہوتی ہیں؟ جی فائل زیر کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو یہ اسم الفاعل ہے. جی بات سمجھ آئی اب جی آپ کو؟ جی الحمدللہ. جی کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہے. بالکل. اب اس کا سیگا آپ ہی بتا دو شکیلہ، اس کا سیگا کیا ہے؟ اس کا ہے جمع مذکر غائب. پھر کرسی پہ کھڑی ہو جاؤ، اب تو جا کے دیوار کے پیچھے کھڑی ہو جاؤ. جمع ہے اور مذکر ہے. تو اسم کا میں غائب اور حاضر اور متکلم ہوتا ہے. نہیں سوری. یہ ہے کیا کہتے ہیں، نکیرہ ہے اور جمع ہے اور حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بالکل. اور اسم میں 4 چیزیں ہوتی ہیں نا، عدد بتا جی دیا جمع، جنس بتا دی مذکر، وسط بتا جی دیا نکرہ، اور نکیرہ حالت کیا ہے؟ حالت رفع. رفع کی حالت. بالکل، یہ اب درست جواب ہے آپ کا. جی کلیئر ہو گیا؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ. بالکل. باقی بچوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کو کنفیوژن ہے کوئی؟ یہ اب ہمارا پہلا ورڈ ہمیں مل گیا. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اگلا ورڈ. اگلا ورڈ کیا ہے ہمارے پاس؟ عابدون کے بعد ہے آبدو. عائشہ حسن، آپ کی باری نہیں آئی ابھی تک. جی میم. اس کی گرامیٹک آبدو. انالیسس کرنی ہے، اور جو پیٹرن ابھی بتایا ہے اسی پیٹرن کو ذہن میں رکھتے ہوئے. میم اس کے روٹ ورڈ تو ہے عین با دال. عین با دال. ٹھیک ہے. اور پھر فعل مظاہرہ اور مضارع ہوگا. ابھی میں نے کہا ہے اپنے پیٹرن کو نہیں چھوڑنا. سب سے پہلے کسی گھر میں انٹر ہونا ہے، انٹر ہو کے اس کے دروازے کو کھول کے پھر اندر گھسنا ہے. جی یہ ثلاثی مجرد سے ہے. بالکل. ثلاثی مجرد، ہر چیز کی نشانی اللہ نے بیچ میں ڈالی ہوئی ہے. اور آپ نے اس گھر میں گھس گئے، اندر کتنے دروازے نظر آئیں گے؟ 8 دروازے ہیں. مجرد میں 8 ہوتے ہیں. نہیں مجرد میں تو 6 ہوتے ہیں میم. اس میں 6 تو 6 باب ہوتے ہوتے ہیں نا. جی جی جی. تو اب جی اس میں سے کون سے دروازے، کس باب کے دروازے کو کھول کے اندر جاؤ گے؟ نصرہ ینصر. باب نون سے. ناصرہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. باب ناصرہ میں آپ انٹر ہو گئے. آگے کمرے میں گھس گئے. آگے اب 8 الماری ہیں. کس الماری سے جی تعلق ہے؟ میم یہ وہ تو نہیں ہو سکتا، اسم تو نہیں ہوگا نہ فاعل نہ مفعول ہوگا. بالکل دونوں کی شیپ نہیں ہے، اس لیے اسم کو کاٹ دیا، باقی فعل کے 6 رہ گئے. امر بھی نہیں ہے، نہیں بھی نہیں ہے، ماضی بھی نہیں ہے، یہ فعل مضارع معروف. بالکل. امر اور نہیں کیوں نہیں ہے؟ امر میں تو ساکن ہوتا ہے، لاسٹ ورڈ جو ہوتا ہے. لاسٹ اور ورڈ نہیں، فعل میں لاسٹ لیٹر ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. امر اور نہیں دونوں کا لاسٹ لیٹر ساکن ہوتا ہے، اور ساکن نہیں میں ہوتا ان ہے. ایڈیشنل لا پلس تا بھی ہونا چاہیے. لا پرستا ہوتا ہے. وہ ٹھیک نکل ہے. گئے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ماضی ہے کہ مضارع. اگر پیچھے علامت مضارع موجود ہے تو آپ مضارع کہو گے، جی نہیں موجود تو ماضی کہو گے. اب کیونکہ ایکسٹرا آپ کو دکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے مضارع ہے.
اب مضارع کے مزید آگے دو گروپ ہیں. معروف مضارع ہوگا یہ. معروف، بالکل ٹھیک ہو گیا، کیونکہ پیش سے شروع نہیں ہو رہا. جی جی اب آسانی سے آپ لوگ پہنچ جاتے ہو نا ہر چیز کے پاس. جزاک اللہ میں. جی اب آپ اس کی الماری کھول کے سیگا بتاؤ. سیگا اندر کون سا پڑا ہوا ہے؟ میم واحد مذکر اور متکلم. بالکل ٹھیک ہے. مذکر کیوں کہا آپ نے؟ مین مطلب ہاں دونوں ہوں گے، یہ دونوں متکلم میں تو دونوں ہوتے ہیں نا، مؤنث. جی جی بیٹا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب میں اکیلا آبدو دوں اور آپ سے اس کی گرامیٹک انالیسس پوچھوں تو آپ نے کہنا ہے واحد مذکر یا مؤنث. جی جی لیکن یہاں تو آپ ایک سورہ کو پڑھ رہے ہو نا، جی جی تو سورہ میں تو آپ کو پتہ ہے کس کا ذکر چل رہا ہے؟ حضرت فاطمہ کا چل رہا ہے کہ حضرت عائشہ کا چل رہا ہے کہ حضرت خدیجہ کا چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے کہ اللہ کا چل رہا ہے. تو یہاں تو آپ نے ایگزیکٹ جواب دینا ہے نا. یہ کون کہہ رہا ہے کہ میں مذکر عبادت ہوگا نا. کروں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کہا جا رہا ہے نا کہ میں عبادت کروں گا. نہیں، ان کو تو نہیں کہا جا رہا نا. یہاں بول کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا ہے کہ آپ یہ کہو. تو اب یہ کون کہو. کہے گا سارے سرداروں کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے، مطلب حضور کہیں بولیں گے گے نا. نا. تو پھر حضور کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ تو واحد ہوگا نا، سوری واحد مذکر ہوگا نا. مذکر. یہاں جی تو آپ کو جی جی کلیئر جی پتہ ہے. جی جب ایگزام میں بس صرف ورڈز دے دیے جائیں اور آپ سے پوچھا جائے پھر آپ لکھتے ہو مذکر یا مؤنث. ہاں جی لیکن ٹھیک ہے جہاں میم. آپ کو جی میم. ایگزیکٹ پتہ ہے کس کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو ایگزیکٹ جواب دینا ہے. جی کلیئر ہو گئی بات؟ جی جزاک اللہ. تو اب یہ آپ کا یہاں پہ پوری گرامیٹک انالیسس مکمل ہو گئی. جزاک اللہ. جی آگے چلتے ہیں. جی یہ ہمارے دونوں ورڈز ہو گئے، آبدو بھی اور آبدونا بھی. اب ایک رہ گیا انتم. کون سا بچہ ہے جس کی بالکل باری نہیں آئی ابھی تک؟ فضیلت. فضیلت آپ موجود ہو؟ جی صفیہ. انتم کی بھی گرامیٹک انالیسس کرنی ہے. یہ ہے جمع مذکر حاضر. آپ ڈائریکٹ ہی سیگے پہ اڑ کے پہنچ گئے ہو. آپ کو کہا کہ ایک سیکوینس سے لے کے چلنا ہے. آپ نے یہ تو اب بتایا ہی نہیں کہ میں ہوں کون، یہ ہے کون. یہ کافروں کے لیے نا. بیٹا انتم لفظ کی بات ہو رہی ہے. انتم اچھا. لفظ کو آپ نے گرامیٹکلی بتانا ہے کیا ہے. اب تم تو ظاہر ہے جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، حاضر کے لیے. بیٹا آپ پھر آگے چلے گئے ہو. انتم کا ورڈ کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا قرآن میں کتنے طرح کے الفاظ ہوتے ہیں؟ یہ صرف میرے سوال کا جواب دینا ہے. قرآن مجید میں ہم نے پڑھا کتنے طرح کے الفاظ ہوتے ہیں؟ مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں ہم، پتہ نہیں کتنے ہزار دفعہ یہ جملہ رپیٹ کر چکی ہوں. صرف 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے. رپیٹ کرو صفیہ. اسم، فعل اور حرف. قرآن یہ میں اسم صرف ہے. 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جی. اب ان اسم، 3 میں سے فعل، یہ کیا ہے؟ اسم ہے، یہ فعل ہے اسم کہ ہے. حرف ہے؟ اسم انتم. اسم ہے. اور اس اسم کا نام کیا ہے؟ اس کا ضمیر ہے. ضمیر ہے. تو یہ پہلا جواب ہے نا کہ یہ اسم ضمیر ہے. ایک لائن سے لے کے چلتے ہیں نا. جب گرامیٹکلی انالیسس کیا جا رہا ہو تو آپ نے سب سے پہلے بتانا ہوتا ہے کہ یہ اسم ہے. 3 طرح کے قرآن میں جو ورڈز ہیں ان میں سے یہ اسم ہے. اور پھر اسم کی ٹائپ بتانی ہے کہ اس میں سے اسم ضمیر ہے، پروناؤن ہے. اب پھر ضمیر کی کتنی اقسام ہیں؟ 3. کون کون سی؟
गायब, हाजिर, ना ना मुतकल्लम। ना ना बेटा ना, जमीर की इकसाम पूछ रही हूँ। आप तो एक जमीर के अंदर चले गए हो, उसकी गर्दान में चले गए हो। जमायर की इकसाम कितनी है? 6। ये भी 3 किस्म की हैं। अच्छा आप मुझे बताओ, इस्म की एराबी हालतें कितनी होती हैं? मरफू भी होती है और मंसूब भी। टोटल पूछ रही हूँ कितनी एराबी हालतें होती हैं। एक इस्म जो होता है उसकी एराबी हालतें कितनी होती हैं? नॉर्मल इस्म होता है, उसके एंड पे कितनी टाइप की हरकत आती हैं? सफिया, जी जी। 3 एराबी हालतें होती हैं ना बेटा, रफा, नसब और हम्म, जर। जर आप क्यों भूल गए हो? हाँ, ठीक है, असल तो में वो जमीर सामने रखा हुआ था ना, इसलिए। ये भी तो इस्म ही है ना बेटा। आपने जब लेकिन कहा ये इस्म जमीर, तो फिर तो इस्म ही है ना। तो फिर इस्म की एक जैसी एराबी हालतें होंगी ना। तो इस्म जमीर की भी 3 एराबी हालतें होती हैं। ठीक है, ये एक होती है मरफू, पेश वाली, एक होती है मंसूब, जबर वाली, और एक होती है मजरूर, जेर वाली। अब इनमें से ये कौन सी है? अंतुम क्या है ये तीनों में से? मरफू है, मरफू। बिल्कुल, ते वाली जो शक्ल होती है वो मरफू होती है। ते वाली जितनी भी शक्लें आएंगी वो मरफू होंगी। अंता, अंती, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना। ठीक है, ये सारे जो ते वाली शक्लें हैं ये सब मरफू पेश के पास हैं। तो ये अब आपने क्या कहना है इसका जवाब, कि ये इस्म जमीर मरफू है। ठीक है, बात समझ आ रही है? जी जी। जमीर की हम यहाँ लिख लेते हैं 3 इकसाम है। इस्म जमीर मरफू भी होता है, और बहरहाल इस्म जमीर मरफू होता है, और मरफू और मंसूब और मंसूब और मजरूर। मजरूर। इस बेचारे को मैं ऊपर ले जाना चाह रही हूँ, जो जा नहीं रहा। चलो छोड़ो। अब अंतुम जो है वो मरफू, आप कहोगे जमीर। सबसे पहले आपने बताना है कि ये जमीर है, फिर बताना है मरफू है, और फिर तीसरी बात आपने बतानी होती है कि जमायर की फिर 2 किस्में होती हैं। एक अटैच्ड ग्रुप होता है और एक डीटैच ग्रुप होता है, यानी कि एक लफ्ज के साथ जुड़ के आता है और एक फासले के ऊपर दूर आता है। अब अंतुम इनमें से कौन सा ग्रुप है? ये डिटैच्ड है। डीटैच्ड है। तो आपका नाम अब कैसे मुकम्मल हुआ? जमीर मरफू मुनफसल, मुनफसिल, फासले वाली। एक तो रफा की हालत है, ऊपर से फासले वाली। ठीक है, अब ये नाम मुकम्मल हो गया। और अब आपने इसके बाद अब इसका सीगा बताना है, जो आप पहले बता रहे थे। जमा, हाजिर, मुज़क्कर। जमा, मुज़क्कर, हाजिर, हाजिर। हाजिर। क्लियर हो गया सबको बच्चों को? ये अब इसकी ग्रामेटिक एनालिसिस हो गई। पूरे जुमले का भी तर्जमा हमने कर लिया, और अब ये पूरा जुमले को अगर हम अब देखेंगे, इसको क्या बनाएंगे हम? अब मुझे किसी ने बताना है कि कौन सा बच्चा है। अफशा आप बताओगे अब आप, कि
یہ جملے کی کون سی قسم ہے؟ جملے ہم پڑھتے ہیں نا، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، یہ کون سی قسم ہے؟ افشا موجود ہو؟ نازیہ ذوالفقار؟ جی میم، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ بالکل، انتم کیونکہ اسم ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب جملہ اسمیہ کی کتنی ٹائپس ہیں؟ ٹائم ختم ہو گیا تو جلدی جلدی بولنا ہے۔ جملہ اسمیہ کتنے پارٹ سے مل کے بنتا ہے؟ مبتدا اور ابتدا اور خبر۔ بالکل، مبتدا اور خبر دو پارٹس سے مل کے جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس میں مبتدا کیا ہے اس پورے جملے کے اندر؟ لا انتم عابدون ما اعبد۔ مبتدا کہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور خبر کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اب ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ مبتدا کہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور خبر کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ جی صفیہ؟ یہ انتم تک تو مبتدا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اب اس کے آگے پھر خبر ہے، عابدون ما اعبد۔ عابدون ما اعبد، اعبد یہ آپ کے حساب سے خبر ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ خبر مبتدا کہاں ختم ہوا اور خبر کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اسم کے بعد پھر جب اس کا وہ فعل شروع ہو گیا تو وہ خبر ہو گئی اس کی۔ کیا میں بتاؤں؟ جی بتاؤ۔ کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے تو یہ ضمیر بھی معرفہ ہے، باقی عابدون نکیرہ ہے تو وہ خبر نکیرہ ہوتی ہے۔ بالکل صحیح جواب دیا۔ ہم نے جب مرکبات پڑھے تھے تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دو طرح سے مرکب بن سکتا ہے۔ ایک ہم کہہ سکتے ہیں لمبی لڑکی خوبصورت ہے، اور ایک ہم کہہ سکتے ہیں لڑکی لمبی خوبصورت لڑکی ہے۔ یعنی کہ ایک جگہ لڑکی مبتدا میں ہے اور ایک جگہ لڑکی خبر میں ہے۔ جملہ سیم ہے، میننگ سیم ہے، لیکن اس کی فارمیشن چینج ہو گئی۔ اب ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ لڑکی کو میں نے مبتدا کے حصے میں ڈالنا ہے کہ خبر کے حصے میں ڈالنا ہے؟ تو یہ ایسے ہی پتا چلتا ہے کہ اگر دو اسم معرفہ ہیں، یعنی کہ احمد لکھا ہوا ہے اور احمد کے بعد جو بھی اسم ہے وہ ال کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نکرہ آ گیا ہے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ جو احمد کے ساتھ جو احمد کی تعریف میں ورڈ بولا گیا ہے، خوبصورت یا کچھ بھی، لمبا احمد خوبصورت ہے۔ اب وہ جو لمبا ہے وہ میں نے احمد کے ساتھ کیوں لگایا؟ کیونکہ وہ ال کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے وہ مبتدا کا حصہ ہے، اور خوبصورت کیونکہ نکرہ لکھا ہوا ہے تو وہ میں نے اس کو خبر کی طرف لے گئی۔ اور اگر مثال کے طور پہ احمد ایک طرف لکھا ہوا ہے اور وہ جو اسم ہے وہ نکرہ ہے اور آگے پھر نکرہ اسم ہے، دو نکرہ اسم ہے، تو مجھے پتا چل جائے گا کہ احمد کو میں ایک طرف رکھ رہی ہوں مبتدا بنا کے، اور وہ جو دوسرا اسم تھا جو اس کی لمبا یا کچھ میں نے کہا تھا وہ دوسری طرف خبر کی طرف چلا جائے گا، خبر کے ساتھ میں لا کے بولوں گی میں۔ پوائنٹ سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟
تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کون جو تھرڈ ورڈ ہے وہ کس کے ساتھ اٹیچ کیا جانا ہے، مبتدا کے ساتھ یا خبر کے ساتھ. اگر وہ معرفہ ہے تو میں مبتدا کے ساتھ اٹیچ کروں گی، اگر وہ نکرہ ہے تو میں خبر کی طرف لے کے جاؤں گی. اب کیونکہ عابدون، ورنہ تو یہ لکھا ہوتا العابدون، تو میں کیا ترجمہ کرتی، تم سب عبادت کرنے والو، یہ اب مبتدا بنا دیتی میں. ٹھیک ہے، لیکن عابدون کیونکہ نکرہ ہے، اب مجھے اس کو دوسری طرف لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، اب میں کیا کہوں گی، انتم کو مبتدا، اور اب میں صرف خبر والے حصے کو، اب خبر جو ہوتی ہے وہ ایک اسم بھی ہو سکتا ہے، جیسا میں نے کہا احمد محنتی ہے، احمد لمبا ہے، احمد خوبصورت ہے. تو یہ ایک اسم بھی ہو سکتا ہے، یہ میں نے پڑھایا تھا جب مرکبات، تو آپ کو یہ پڑھایا تھا. اور یہ پورا جملہ بن کے بھی، خبر پورا جملہ بن کے بھی آ سکتی ہے، خبر پورا جملہ بن کر بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ پورا جملہ عابدون معبود، اب یہ پورا کا پورا، اب تم سب ایک طرف ہو گیا، تم سب جس بھی اسم سے جملہ شروع ہو وہ مبتدا ہوتا ہے، تو تم سب مبتدا ہے. اب تم سب کے بارے میں خبر کیا ہے، عبادت کرنے والے، سب عبادت کرنے والے، کیا کروں گی، معبود. تو کیا ترجمہ کیا جائے گا اس کا، کیسے، جی بتاؤ کس طرح سے میں ترجمہ کروں گی. نہیں سے شروع کروں گی، نہیں تم سب، یہاں پہ آ کے بات ختم ہو گئی، نہیں تم سب، یہ میری مبتدا تھا، نہیں تم سب. ٹھیک ہے، یہاں پہ مبتدا ختم ہو گیا. اب اس کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے، عبادت کرنے والے ہو، عبادت. اب اس کو حال میں لے جانا ہے کہ فیوچر میں لے جانا ہے، میم حال میں، حال میں. فیوچر. جی، پہلا لا جو ہوتا ہے وہ فیوچر میں لے کے جاتا ہے. نہیں تم سب، اب تم سب کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے، ان کے تم سب کی خبر کیا ہے، کہ عبادت کرنے والے ہو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب میں اس کچھ کو، پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی جی پوچھیں، مجھے ایک دفعہ اینڈ کرنے دو بیٹا، ٹائم اوپر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. آخر میں پھر جو جانا چاہے جا سکتا ہے. اب اس جملے کو میں کس طرح سے بناؤں گی، اب یہ ایک پورا مکمل جملہ ہے، اب پھر یہ کس سے شروع ہو رہا ہے، کلثوم آپ بتاؤ یہ جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے. میم کون سا والا، یہ تو نہیں ہے نا، لائے نہیں سے ہو رہا. نہیں نہیں بیٹا، وہ تو بات ختم ہو گئی ہے، وہ تو آپ نے بتا دیا، لا انتم جو ہے یہ ایک مبتدا ہے، آگے اس کی پوری جملہ جو ہے وہ اس کی خبر ہے. اب یہ جو خبر پورا ہے. اگلا جملہ خبر والا جملہ ہے وہ کس سے شروع ہو رہا ہے، میم وہ بھی نہیں سے شروع ہو رہا ہے. جی شکیلہ آپ بتاؤ یہ جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے. عابدون، عابدون سے بیٹا شروع ہو رہا ہے کلثوم. جی ولا انتم بیٹا اب عابدون. انتم پہ کیوں جا رہے ہو، وہ تو مبتدا ختم ہو گیا ایک طرف، ہم ٹھیک ہے. جملہ خبریہ پڑھ رہے ہیں اب، ہوں تو وہ تو عابدون عابدون سے شروع ہو رہا ہے. عابدون.
जी आबिदून मा आबुद। तो आबिदून के बारे में पूछ रही हूँ। अब ये जुमला कौन सा है, इस्मिया के फेलिया? मैम ये इस्मिया। फेल है। आबिदून इस्म है ना, तो इसलिए जुमला इस्मिया है। अब फिर आबिदून उसकी मुब्तदा है, और आगे हमने कहा इस्म मौसूल आ गया। इसको हम नेक्स्ट टाइम हमें लेके चलते हैं, ठीक है? टाइम ऊपर हो गया है, ताकि सुकून से मैम इसको मुझे तो पूरा इसकी करें। समझ ही नहीं आ जाई। जी वो मैंने अभी मुकम्मल तो कराया ही नहीं ना, मैंने तो अभी एक एक लफ्ज को ग्रामेटिक एनालिसिस करवाई है, जुमला तो बनाया ही नहीं है हमने। इसलिए कह रही हूँ जुमले को अगली क्लास में करते हैं, ठीक है? आज तो मैंने टीचर से हर लफ्ज की सिर्फ ग्रामेटिक एनालिसिस कराई है जी जी आपको। ग्रामेटिक एनालिसिस। टीचर से पिछला रिपीट हुआ है ना, तो वो थोड़ा जहनों से थोड़ा हल्का हुआ है, इस वजह से मुश्किल हुई है। जी आज तो मैंने आपको जुमला बनवाया ही नहीं ना। अब इस जी जुमले को हम पिछले इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। आज हमने सिर्फ एक एक वर्ड को ग्रामेटिकली खोलना सीखा है, और ये सीखा है कि जो ला होता है वो क्या करता है, जुमले को मुजारे से पहले जब आए तो उसको मुस्तकबिल में ले जाता है, मुस्तकबिल में ले और जाता ये है। जो मा मौसूला है ये अपने बाद सिलतुल मौसूल को हाल में ले जाता है। हाँ जी हाजिर बस में ले ये हमने आज सीखा है और ग्रामेटिक एनालिसिस की है। जुमले को तो हमने टच ही नहीं किया ना। दोस्तों मैं एक सवाल इसमें हट के पूछना चाहूंगी, इज़ा का थोड़ा सा आप बता सकते हैं? इज़ा